سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا. یہ جو ہم آخر دور کے اندر گزر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہر آنے والا دن اسلام کو، ایمان کو بچانے کے لیے بڑا خطرناک اور مشکل. دجال کے آمد کا وقت ہے، اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچاؤ. دجال ایک دم نکل کر نہیں آ جائے گا کہ آ جاؤ بھی میں خدا بن کے آ گیا ہوں. وہ کوئی پاگل نہیں ہے. دجال کے آنے سے پہلے اس کے لیے ایک زمین تیار کی جائے گی، ایک نسل تیار کی جائے گی جو دجال کو خدا مان لے. ایک نسل تیار ہوگی. اس کے آنے سے پہلے ذہنوں کو بدلا جائے گا. آج ذہنوں کو بدلا جا رہا ہے. قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ چیزیں ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں. آج دنیا، معاشیات، پیسہ، دولت، اب یہ چیزیں دے کر مسلمان سے جو کچھ کہلواؤ کہلانے کے لیے تیار ہے. مسلمان کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، ساری رات اس کے پاس موبائل دیکھنے کے لیے وقت ہے. پتہ ہے یہ گانے کا کیا اثر ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغناء ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع. جس کھیتی کو پانی اچھا ملے وہ کھیتی جلدی تیار ہوتی ہے یا دیر سے تیار ہوتی ہے؟ بھائی ہمارے ذمہ دار بھائی بیٹھے ہیں، ان کو اچھا تجربہ ہے. اگر فصل کو پانی اچھا ملے، بر وقت ملے اور اچھا پانی ملے، کھیتی بھی اچھی ہو، تو وہ بڑھنے میں دیر نہیں لگتی، وہ بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہے. فرمایا یہ گانا اور یہ فحاشی اور یہ بے حیائی جو ہے، یہ گانا انسان کے دل کے اندر منافقت کو ایسے پیدا کرتا ہے جیسا پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے. آج ہم مسلمانوں کے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی توحید کو حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اپنے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہمارے پاس ٹائم ہے تو موبائل دیکھنے کے لیے گھنٹوں ٹائم ہے ہمارے پاس. یہ کس کی اولاد ہے جس کو نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ؟ ایک آدمی سے پوچھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں یا حسین. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ ایک بچے سے 14-15 سال کا بچہ تھا، میں نے کہا بیٹا کلمہ آتا ہے؟ جی صحیح آتا ہے. میں نے کہا سناؤ. یہ ابھی 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، اسی شادی لال کے اندر. میں نے کہا سناؤ کلمہ. کہتے صحیح لا الہ الا اللہ. میں نے کہا آگے بھی سناؤ پورا. کہتے اتنا ہے جی کلمہ لا الہ الا اللہ. اب بتاؤ یہ نسل مسلمان ہے یا کافر ہے؟ جذباتی نہ ہو جائیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں. اس نسل کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ ماں باپ کے ذمہ نہیں ہے. ان کے ذمہ صرف ان کو روٹی کپڑا دینا ہے، ان کا ایمان بچانا نہیں ہے. اپنی نسل کو ہم جہنم کے اندر گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب یہ لوگ ہیں، یہ نسل ایسی تیار ہے، آج کھیتی پک چکی ہے، بس دجال کے آنے کی دیر ہے. پیسہ، دولت، یہ ساری چیزیں جو کچھ کہلواؤ کہلوا دو. میرے پاس ایک آدمی کا فون آیا، مجھے اس نے بتایا، پیغام بھیجا. وہاں کوئی آدمی بتا رہا تھا کہ جی ہم ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے کام کرتے ہیں. مخلوط نظام نے ہماری غیرت کو تباہ کر دیا، ہمارے ایمان کو بھی تباہ کر دیا ہے. نہ ایمان بچا ہے. آج یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ وہاں برائی ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے. نہ پردہ ہے، نہ غیرت ہے، نہ نماز ہے، نہ ایمان ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، اور نہ اپنے ایمان کی فکر ہے. اللہ ماشاء اللہ چند ہزاروں میں کوئی ایک آدھ ایسا ہوگا جو وہاں سے اپنے ایمان کو بچا کے آئے. بات سنیں، بڑی عجیب بات ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ جی ہم ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، مرد عورتیں اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں ہمیں یہ سکھایا پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی شیطان ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا دشمن ہے. بھائی کیوں؟
بھائی دیکھو شیطان ہمیں آزادی دیتا ہے، دل میں جو آئے کرو، شیطان کہتا ہے کرو کرو، ہاں گھومو پھرو، کوئی تمہارے اوپر پابندی نہیں، آزادی آزادی، شیطان ہمیں آزادی دیتا ہے، اللہ ہمارے اوپر پابندی لگاتا ہے، ہمیں غلامی سکھاتا ہے، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ جو ہمیں آزادی دے گا، آزادی تو اچھی چیز ہے، کیسا شیطانی نعرہ ہے۔ اس نے میرے ساتھ جو ہے نا کوئی 15-20 منٹ کا جو ہے نا اس نے میسج کیا تھا، مجھے پیغام پہنچایا تھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر روک دیا تھا، ایک پھل کے قریب نہ جاؤ، درخت کے قریب۔ وہ پھل کس کا تھا؟ اس نے کہا وہ پھل تھا عقل اور شعور کا، کہ اگر آدم علیہ السلام پھل کھا لیتے تو ان کے اندر عقل اور شعور پیدا ہو جاتا، وہ اللہ کی ہر بات پہ لبیک نہ کہتے، غلامی کی زندگی نہ گزارتے۔ اس لیے اللہ چاہتے تھے کہ یہ میرے غلام بن کے رہے۔ یہ سی کفریہ باتیں ساری کی ساری میرے پاس پیغام بھیجا۔ اب میں نے کہا اس بندے کو میں کیا کہوں؟ میں نے اللہ کا نام لے کر اس کو سب سے پہلے میں نے کہا بیٹا آپ یہ سمجھو، یہ پہلے بتاؤ کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، اس کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ اسلام کا سب سے بنیادی عقیدہ کہ خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے، ساری کائنات کو بنانے والی ایک اللہ کی ذات ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہمارے خالق و مالک ہیں۔ جب یہ بات آئی ذہن کے اندر کہ اللہ ہمارے دشمن اور شیطان ہمارا دوست، میں نے کہا آدمی کافر ہو جاتا، مسلمان نہیں رہتا میرا بیٹا، ایمان چلا گیا۔ اور اس کے بعد میں نے کہا یہ اس کا کوئی ثبوت کہ وہ درخت جو حضرت آدم علیہ السلام کا جو ہے نا روکا گیا تھا، عقل شعور کا تھا، یہ خالی دعویٰ ہے، ہر بات کے جو ہے نا ثبوت کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے، کوئی قرآن حدیث نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر میں نے اس کو سمجھایا اچھے طریقے، میں نے کہا اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ پھر چند دنوں کے بعد ان کا شکریہ کا میسج آیا کہ ہمارے ایمان کو آپ نے بچایا۔ تو عرض کرنے کا کیا مقصد ہے کہ ہماری نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ پڑھاؤ، دنیا کی تعلیم دو اپنی اولاد کو، لیکن اس سے پہلے ان کو کم از کم مسلمان تو بناؤ۔ کیا صرف زبان سے اور نام کے مسلمان ہو کر ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے۔ اگر صرف آدمی نام کا مسلمان ہو، نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، کبھی قرآن کو اٹھا کے اس نے پڑھا بھی نہیں ہے، کبھی سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی، اور کبھی اللہ کے حکم کی عظمت دل کے اندر نہیں آئی، نام کا صرف مسلمان ہے، کیا جنت میں جانے کے لیے کافی ہے یہ چیز؟ اب اس نسل کی فکر کون کرے گا؟ آئے دن اللہ معاف فرمائے نئے نئے فتنے، آئے دن نئے نئے فتنے۔